کتاب مقدس میں سے میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب، اس کی 7 آیت میں پڑھوں گا۔ مقدس میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب، اس کی 7 آیت میں پڑھوں گا۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ دعا آسمانی باپ کا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو ہدایت اور نصیحت کرتا ہے تاکہ ہماری رسائی خود تک ہو سکے۔ میرے زبان و رخ تسلیمہ نے کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکلے جو تیری شان کے خلاف یا تیرے لوگوں کو دکھ دینے کا باعث ہو، کیونکہ کلام تیرا ہے اور لوگ بھی تیرے ہیں۔ میری کمزور زندگی تیرے سامنے ہے، میں اپنی کمزوری کو تیرے فضل کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری کمزوری میں اپنے زور کو ظاہر کر۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ میکا نبی جو ہے یہ حضرت یسایہ نبی کا ہم اثر ہے، یعنی اسی دور میں یہ بھی رہا۔ اور جنوبی سلطنت میں یہودا کے ایک دیہاتی قصبہ کا باشندہ، یہ کوئی عام یا خاص آدمی نہیں ہے، ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ خدا نے اسے بتایا، رویا دی کہ یہودا پر بھی اسی قسم کی قومی تباہی آنے والی ہے جس کی پیشن گوئی آموس نے شمالی سلطنت کے خلاف کی تھی، اور اس کا سبب بھی وہی ہے۔ خدا لوگوں کے ساتھ نفرت انگیز بے انصافی کی سزا دے گا۔ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کاہن کے لیے لازم ہے کہ وہ لاوی کا گھرانہ اور ہارون کے خاندان سے ہو۔ یہ جو خدمت میں بہن بھائی ہیں وہ اسے غور سے سنیں۔ کاہن کے لیے، کہانت کے لیے لازم ہے کہ کاہن جو ہے وہ لاوی کے گھرانے اور ہارون کے خاندان سے ہو، لیکن نبی کے لیے یہ کوئی قید نہیں۔ خدا نبوت کا کلام کسی کو بھی کسی وقت دے سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چھوٹے گھرانے سے ہو، چھوٹے خاندان سے ہو، یا کسی گاؤں سے ہو، بڑے شہر سے نہ ہو، اسے بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کہانت کے لیے لازمی ہے کہ کاہن لاوی کے گھرانے اور ہارون کے خاندان سے ہو، لیکن نبی کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں آموس کی کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 12 آیت سے میں پڑھوں گا تاکہ پیچھے تک آواز جا سکے اور سب لوگ غور سے سنیں۔ اور یسایہ نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے یسایہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ آموس کہہ رہا ہے کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، میں تو پھل بٹورنے والا چرواہا ہوں۔ جب میں گدھا کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خدا نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا کر میری قوم اسرائیل سے نبوت کر، بس اب تو خداوند کا کلام سن۔ نبی کے لیے یہ کوئی قید نہیں کہ وہ اس کا گھرانہ، اس کا خاندان جو ہے وہ کون سا یا کون سا ہونا چاہیے۔
لیکن کاہن کے لیے لازمی تھا کہ اس کا گھرانہ لاوی کے گھرانے سے اس کا تعلق ہو اور وہ ہارون کے خاندان سے ہو جو سردار کاہن کی خدمت سر انجام دے۔ اب یہ جو میکا نے جو رویا خدایوں سے دی اسے وہ بیان کر رہا ہے، اور 7 آیت میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ میکا 7 باب کی 7 آیت میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں، اس پہ غور کریں۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا، پہلی بات، اور اپنے نجات دینے والا کا انتظار کروں گا، دوسری بات، میرا خدا میری سنے گا، یہ تیسری بات۔ 3 باتیں۔ لیکن یہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے میکا کو یہ رویا دی، اور میکا ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں خدا کی راہ دیکھوں گا یا اس کا انتظار کروں گا یا وہ میری سنے گا، وہ بڑی مایوسی کے عالم میں سے گزرا۔ اگر اسی 7 باب کی دوسری آیت اگر میں پڑھوں تو آپ اس پہ غور کریں۔ 7 باب میکا کی کتاب باب 7 آیت دوسری۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راس باز نہیں، وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کر، ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے، ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں، حاکم رشوت مانگتا ہے، قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرص کی باتیں کرتے ہیں، یوں سازش کرتے ہیں، ان سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے، اور سب سے راست باز کاردار جاڑی سے بدتر ہے۔ ان کے نگہبانوں کا دن ہم کی سزا کا دن آ گیا، اب ان کو پریشانی ہو۔ یہ حالات کو دیکھ رہا ہے رویا، یہ ہے خدا کے لوگ، یہودا کے لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ یہاں میں نظر آتے ہیں۔ کوئی دیندار نہیں، کوئی راست باز نہیں، سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے کا خدا کا انتظار کروں گا، میرا خدا میری سنے۔ میرے عزیزوں، یہاں جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ میں خداوند کی راہ دیکھوں گا، اس کا دوسرا پہلو میں خداوند کی راہ پر چلوں گا، میں خداوند کی راہ پر چلوں گا۔ جس راہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جس راہ سے لوگ ہٹ گئے ہیں، جس راہ کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، میں اس راہ پر چلوں گا۔ دوسرا جو اس کا پہلو، کیونکہ خدا کی راہ جو ہے وہ راست ہے، وہ سچائی کی راہ ہے، وہ حقیقی راہ ہے، وہ حق کی راہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کی راہ پر چلوں گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں دنیا میں 2 راستے نظر آتے ہیں، اور 2 راستوں کی تمثیل بھی خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں دی ہے۔ ایک نیکی کا راستہ ہے اور دوسرا بدی کا راستہ ہے، لیکن یہ انسان کا اپنا سوچ ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ کس راستے پر چلتا ہے، وہ کس راستے پر جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا بہیو ہے، اپنی سوچ ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ کسی کے کہنے پہ بات نہیں، یہ اپنے انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے یا چلنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ متی کی انجیل باب 7 آیت اس کی 13 اور 14 اگر نکالا ہے تو اس کو پڑھیں۔ اب ذرا مائک میں پڑھے تاکہ دوسرے بھی اس کو سنیں۔ 2 راستے، ہاں، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو کشادہ ہے، جس میں شادمانی تو نظر آتی ہے، آرام نظر آتا ہے، دکھ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ راستہ جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت تک جاتا ہے، وہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے انسان۔ یہ راستہ کشادہ ہے، لکھا ہے اس پر جانے والے بھی بہت ہیں،
لیکن ایک دوسرا راستہ ہے جس کا ذکر خداوند نے کیا ہے، وہ پڑھیے اس کو۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے وہ دروازہ تنگ ہے، اور وہ راستہ سکڑا ہے، وہ راستہ سکڑا ہے یا بالکل ایسا راستہ ہے جس پہ چلنا مشکل ہے۔ آج یہاں شہروں میں تو نہیں، گاؤں میں جب ہم رہتے تھے تو جسے اردو میں پگ ڈنڈی کہتے ہیں، اس پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ کچھ پگ ڈنڈیاں، کچھ راستے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے تو اس پہ چلنا مشکل ہوتا تھا، کچھ راستے بڑے کشادے ہوتے تھے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ دو راستوں پر محیط ہے، ایک راستہ کشادہ ہے اور دوسرا راستہ سکڑا ہے جس پر سے ہم نے جانا ہے، لیکن چناؤ انسان کا اپنا ذاتی ہے تو وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ امثال کی کتاب باب 16-25 میں ذکر ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ پڑھیں۔ ایسی راہ بھی ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، انسان اپنی عقل سے، کیونکہ انسان کو حواس خمسہ سے خدا نے نوازا، 5 حواس اس کو دی۔ یہ اچھائی برائی کا امتیاز کر سکتا ہے، یہ اچھائی برائی پہ سوچ سکتا ہے، اچھے برے کی امتیاز کر سکتا ہے، خدا نے اس کو یہ حکمت دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی پہ چھوڑ دیا ہے کہ تیری مرضی ہے کہ تو کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ خدا نے زبردستی نہ کی ہے، نہ کرے گا، اور نہ کرنے کو اس کا ارادہ ہے زبردستی، کیونکہ انسان کو اس نے جذبات، ذہانت اور مرضی سے 3 چیزوں کا مرکب ہے جو انسانی زندگی انسان کی اپنی سوچ ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی انتہا میں موت کی راہ اور اس کی انتہا میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ انتہا موت کی راہیں ہیں، وہ موت کی طرف راہ جا رہی ہے، لیکن جانے والا جو ہے آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے، کیونکہ راستے مجھے معلوم نہیں کہ آگے میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے، وہ نہیں جا رہا۔ لیکن جب حادثہ اسے پیش آتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ راہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں انسان وہ راہ یا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو صاف ستھرا، جس میں کیا کہتے ہیں ٹیلے نہ ہو، جس میں اونچ نیچ نہ ہو، صاف راستہ ہو۔ اور آج کل زیادہ گاڑیوں پر سفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ زیادہ لگ جانے کا راستہ صاف ہونا چاہیے، اس میں میری اپنی بھی حفاظت ہے اور میری گاڑی کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ چناؤ جو ہے انسان کا ذاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امثال 12 باب کی آیت 28 میں، 12 باب کی 28 آیت میں دیکھتے ہیں، صداقت کی راہ میں زندگی ہے، صداقت سچائی کی راہ میں زندگی ہے، لیکن ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ لیکن صداقت کی راہ، سچائی کی راہ جو ہے اس میں شادمانی ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں غم نہیں ہے، اس میں فکر نہیں ہے، اس میں سوچ نہیں ہے موت کی، خوف نہیں ہے اس میں۔ پڑھیں تو ذرا، صداقت کی راہ میں زندگی ہے، صداقت کی سچائی کی راہ میں زندگی ہے، جو سچائی سے چلتا ہے وہ راستہ ہے جس میں زندگی ہے، اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں، اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں۔ اچھا خوف نہیں ہے، لیکن انسان جب کسی راستے پر جاتا ہے تو پہلے اس کا سوچتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں کس راستے پر جاؤں گا، ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو صاف ستھرا ہو، اور صاف ستھرا راستہ جو ہے سچائی کی ایک علامت ہے۔ ایماندار جو ہیں وہ سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں وہ راستہ سکڑا تو ہے، مشکل تو ہے اس میں، لیکن اس میں شادمانی ہے، خوشی ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ اس لیے راہ کا چناؤ کرنا، اپنے دل میں راہ کا ٹھہرانا آدمی کا خود فیصلہ ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کرے۔ امثال باب 16 آیت 9، انسان راہ کی خود
وہ اپنے ذہن میں ٹھہراتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، میں کس راستے پر جا رہا ہوں یا کس راستے پر مجھے جانا چاہیے، یہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، آدمی کا دل اپنے اس کو اپنی راہ ٹھہراتا ہے، آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، یعنی اس کا دماغ جو ہے، یونانی میں دل اور دماغ کو ایک ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ دل میں سوچنے کی لیاقت نہیں ہے، سوچنے کے لیے دماغ ہے، ذہن ہے۔ دل جو ہے یہ پورے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے، یہ زندگی کا مربع ہے۔ یہ دل دونوں کو یونانی میں ملایا گیا ہے۔ زندگی کی راہ جو ہے انسان خود اپنے دل سے ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اگر وہ دل ٹھہرے، اگر سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے قدموں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ مشکلاتیں تو آتی ہیں، آندھیاں طوفان آتے ہیں، لیکن ایسے حالات میں بھی خدا اپنے لوگوں کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں، جو سچائی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان کا دل اس کی راہ ٹھہراتا ہے، پھر خداوند اس کی راہ میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ امثال 22 باب کی آیت 6 میں ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا راہ کیا ہے جس کی بات کر رہا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، جس پر اس نے جانا ہے، جس طرف اس نے جانا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں علامتی جن کو ہم بیان کرتے وقت سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عام لوگ اسے سمجھ سکیں۔ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا، اسے ہدایت دے جس راستے پر اس نے جانا ہے، اسے وہ راہ بتا۔ بعض دفعہ ہم سچائی کی راہ بتاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے، اور نتیجہ کیا نہیں۔ لیکن خدا کا خادم حضرت سلیمان کہہ رہا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر، اسے ہدایت کر، اسے نصیحت کر، جس راہ پر اس نے جانا اسے بتا وہ راہ جو صداقت کی راہ ہے، جو سچائی کی راہ ہے، جو حقیقی راہ ہے، وہ اس کو بتا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ کبھی کبھی ہمارے اندر یہ ابیلٹی، یہ پاور نہیں ہوتی کہ ہم سچائی کی راہ بتا سکیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی بابت کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل باب 14 5 اور 6 آیت پڑھیے۔ یسوع مسیح نے خود کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں وہ راستہ ہوں جس پر تم چل کر باپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ میں وہ راستہ ہوں جس پر چل کر آپ میری بادشاہی میں شریک ہو سکتے ہو۔ میں وہ راہ ہوں جس پر چل کر آپ خدا کی فردوس میں داخل ہو سکتے ہو۔ میں وہ راہ ہوں، حق، سچائی کی راہ ہوں میں۔ ہمیں سچائی کی راہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ سچائی کی راہ کون سی راہ ہے، کیونکہ انسان کی راہ جو ہے اس کا دل ٹھہراتا ہے، ذہن ٹھہراتا ہے۔ ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں اور اس راستے پر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقتی طور پر تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن ایک وقت ہوگا جب اس میں آپ کو معلوم ہوگا۔ 14 باب کی 5 اور 6 ہے۔ توما نے اس سے کہا، ہاں جی، توما نے اسے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے، اے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا تو ہے؟ کہاں جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ پھر راہ کس طرح جانے۔ یسوع نے اس سے کہا، اب یسوع مسیح راہ کی بات بتا رہا ہے۔ توما ساتھ رہ کر بھی راہ کو نہیں پہچان سکا۔ آج یہی حالت میری اور بہت سارے لوگوں کی ہے۔ ہم خداوند میں ہوتے ہوئے بھی خدا کی راہوں کو نہیں پہچان سکے۔ یسوع نے توما سے کہا، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ میں تیرے ساتھ اتنے سال رہا، تو مجھے نہیں پہچانا۔ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ تک جا نہیں سکتا، یہ میں وہ راہ ہوں۔ راہ ہم نے خود ٹھہرانی ہے، راہ کا خود چناؤ کرنا ہے، راہ کو خود پہچاننا ہے، راہ کی بابت جاننا ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں۔ میکا نبی اس لیے کہتا ہے
میں خداوند کی راہ دیکھوں گا. اس کا دوسرا پہلو ہے میں خداوند کی راہ پر چلوں گا. میں خداوند کی راہ پر چلوں گا, اپنے نجات دینے والے کا انتظار بھی کروں گا. میرے عزیزو, اب آتے ہیں دوسرے پہلو پہ, میں اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا. دنیا میں انتظار کرنا سب سے مشکل ہے. انتظار کی گھڑیاں کیا کہتے ہیں؟ لمبی ہو جاتی ہیں. انتظار کے دن لمبے ہو جاتے ہیں. انتظار کے سال بہت بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن انتظار کرنا انسان کی فطرت میں انسان کی کمزوری ہے. انتظار بھی کرنا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں جو کچھ میں چاہتا ہوں, جو کچھ میرے منہ سے نکلا بھی اسی وقت وہ مجھے مل جائے. لیکن کبھی کبھی خدا انتظار کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹھہراتا ہے کہ انتظار کریں, لیکن ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی لمبی بات ہے, کب تک میں انتظار کروں. لیکن میکا نبی کہتا ہے کہ میں نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا. میرے عزیزو, انسان چاہتا ہے کہ میرا ہر کام جب میری خواہش ہو اسی وقت پوری ہو جائے, انتظار نہ کرنا پڑے. دانیل کی کتاب باب 9:19, دانیل 9:19 میں دانیل کہتا ہے خداوند اٹھ کر جلدی کر. انتظار کرنا بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے. انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں, انتظار کے دن بڑے ہو جاتے ہیں. اے خداوند سن, اے خداوند سن, اے خداوند معاف فرما, اے خداوند معاف فرما, اے خداوند سن لے, اے خداوند سن لے, سن لے اور کچھ کر. کچھ کر. یعنی یہ ہے کہ ابھی کچھ وہ چاہتا ہے, ابھی کچھ کر. اے خداوند سن لے اور کچھ کر. اے میرے خدا, اے میرے خدا, اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر. اپنے نام کی خاطر دیر میرے انتظار نہ کرنا پڑے. آج کے انسان کی بھی یہی عادت ہے, انتظار بہت مشکل. لیکن خدا کا بندہ میکا کہتا ہے میں اپنے نجات دینے والے کا انتظار کروں گا, کیونکہ حالات اور واقعات ایسے ہیں جن میں سے وہ گزر رہا ہے. کوئی اسے دیندار نظر نہیں آ رہا, کوئی راست باز نظر نہیں آ رہا, ہر طرف بے دینی کا دور ہے. لوگ اپنے نفس و نفسی میں پڑے ہوئے ہیں اور پریشان ہے وہ, اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نجات دینے والے کا انتظار کروں گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرا نجات دینے والا جو ہے وہ میری سنے, وہ ضرور میری سنے. میری اس مشکل کو, میری اس پریشانی کو, میرے اس دکھ کو, میرے اس غم کو جو قومی سطح پہ مجھے کھایا جا رہا ہے وہ میری ضرور سنے گا. میں اس کا انتظار کروں. میرے عزیزو, لیکن نجات جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے انسان پانا چاہتا ہے. بیماری, دکھ سے نجات, غریبی سے نجات, قرض سے نجات, حالات خراب ہونے سے نجات, اور نشہ بازی سے نجات, تانگ دستی سے نجات, اپنے دشمن سے نجات. لیکن انسان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت گناہ اور اس کی شرشت ہے جو انسانی زندگی میں پھیل جاتی ہے. ہم کبھی کبھی اپنے ہی بہن بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت میں ہم سب کا ایک بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے. اسے ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم آپس میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں, لیکن ہم سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس اور شیطان. اس سے نجات پانی بہت ضروری ہے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. نجات چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر انسان زندگی حاصل نہیں کر سکتا. نجات کے بغیر اگر آپ یسایہ کی کتاب باب 40 اس کی 29 سے 31 تک پڑھیں تو یسایہ نبی بھی اس انتظار کے بارے میں کچھ بات کرتا ہے کہ
ईमानदारों को, खुदा के लोगों को कई कई दिन, कितने कितने हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। दानियल को कितने हफ्ते इंतजार करना पड़ा? आपको याद होना चाहिए 3 हफ्तों के बाद 21 दिन फारस के मुवक्किल ने लिखा है, खुदा फरमाता है, फरिश्ते ने कहा तेरी दुआ तो उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन फारस के मुवक्किल ने मुझे रोका, 21 दिन इंतजार करना पड़ा दानियल। वो थके हुए को जोर बख्शता है, वो थके हुए को जोर बख्शता है, और नातवान की तवानाई को ज्यादा और नातवान जो कमजोर है उनकी कमजोरियों को तवानाई में बदलता है। नौजवान भी थक जाएंगे, नौजवान थक जाएंगे और मांदा होंगे, और वो मांदा होंगे, कमजोर होंगे, और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, और जो बहुत ताकतवर लोग हैं वो गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर ऐसे 9 जोर पाएंगे। इंतजार करना बहुत जरूरी है। अक्सर एक मिसाल अकाब की दी जाती है। अकाब जो है ये तेज हवाओं आंधियों का मुकाबला करता है। इसकी श्रिष्ट में ये है कि ये जिस तरफ से आंधी आती है उस तरफ ज्यादा जोर लगाता है, मुकाबला करता है, अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन वो मुकाबला करते करते इसके परों में सुराख हो जाते हैं। फिर वो हवा पूरी उसके परों में नहीं, पर कमजोर पड़ जाते हैं। फिर वो सोचता है कि अब मैं आंधियों का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे फिर से एक नई कुव्वत की जरूरत है। और नई कुव्वत पाने के लिए वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और अपने पर पत्थरों पर मार मार के लहू लुहान हो जाता है, पुराने पर निकाल देता है और नए पर आने तक वहां इंतजार करता है। जब उसके नए पर निकल आते हैं फिर वो अपने परों को वहां उठाता है, हवा में दबाव उसका देखता है, तो फिर वो डाली मारता है। और इस तरह 9 काबों की मां, इस तरह 9 वो जोर पाए। इंतजार करना मुश्किल तो है लेकिन जरूरी भी है, मुश्किल तो है लेकिन फायदेमंद भी है। कभी कभी हर काम में हम जल्दी करते हैं और जल्दी वाले काम में अक्सर हमें देखा है कि नुकसान होता है। लेकिन जो हम्बल करते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो रुक जाते हैं तूफान वादियों को देखकर, फिर वो ऐसे लोग खुदावन से जोर पाते हैं। ज़बूर की किताब 5 ज़बूर की 3 आयत पढ़िए तो वहाँ खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद कहता है कि मैं इंतजार करूंगा दुआ करने के बाद। ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। हम नहीं करते, हम नहीं करते, बस आमीन करने की देर है, फिर अपने कामों में हम फटाफट चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में जो खुदा के मुक़द्दसीन हैं, जिनकी तस्वीर हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं या दुआएं उनकी सुनते हैं, तो वो दुआ करके कुछ वक्त वो बैठ जाते थे। वो ऐसे थे जैसे उनको नींद भी आ गई है, हल्की सी नींद उनके से आंखों में होती थी, तो वो ऐसे पड़े रहते थे। लेकिन खुदा फिर उनसे बात करता, खुदा फिर उनसे कलाम करता था, खुदा फिर उनको कुव्वत देता था, फिर वो खुदा की सुनते थे। मैं दुआ करके खुदा का इंतजार करूंगा। इंतजार करना मुश्किल तो है लेकिन ये जरूरी भी है। मेरे अजीजों, अगर हम यसाया की किताब 64 उसकी 4 आयत पढ़े तो हमें मालूम होता है कि ये इंतजार जो है ये कितना अहम और कीमती है। 64 उसकी 4 आयत। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। जो इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए, कोई जो इंतजार उनके लिए कर दिखाता है, कुछ ना कुछ वो कर दिखाता है, हरकत में आ जाता है। लेकिन इंतजार करना जरूरी है, इंतजार करना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं शागिर्दों को भी इंतजार करना पड़ा। इमाल की किताब 1:4 पढ़िए। शागिर्दों को भी इंतजार करना पड़ा। यीशु ने कहा ठहरे रहो, इसका मतलब ये इंतजार करो। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस
वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो, फिर जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, हाँ। मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह के से बपतिस्मा पाओगे। पाओगे। और खुदा में यीशु मसीह ने शिगिर्दों को कहा ठहरे रहो, इंतजार करो जब तक वो रूह की कुव्वत तुम्हें, रूह का लिबास तुम्हें ना मिले, तब तक यरूशलेम से बाहर ना जाओ। जब वो मिलेगा फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की है। अमीका कहता है कि मैं इंतजार करूँ। हालात वाक़यात को देखते हुए उसने फैसला किया कि अब मैं खुदा का इंतजार करूँ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो उसने जिक्र किया, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ये बड़ी अहम बात है, ये भरोसे की बात है, ये यकीन की बात है, ये ईमान की बात है कि मेरा खुदा मेरी इत्काद। तो यीशु ने कहा फकत इत्काद रख। अगर तू इत्काद रखेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। ये भरोसे की बात वो कर रहा है। अब मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरी सुने, लेकिन वो इंतजार में है कि मेरा खुदा मेरी सुने। और खुदा जरूर सुनता है। ये ईमान, यकीन और भरोसे की बात है। ज़बूर 18 उसकी पहली 7 याद जरा पड़ेगी। ज़बूर 18 पहली 7 याद। खुदा सुनता है अपने लोगों को, ये सच्चाई है। हज़रत रसूल कहता है कि उसके कान रास्त बाजों की दुआ पर लगे होते हैं, वो कान बंद ही नहीं करता, क्योंकि रास्तबाज दुनिया में दुआ खत्म ही नहीं होने देते। एक रास्तबाज दुआ खत्म करता है, दूसरे ने शुरू की होती है। एक आमीन करता है, दूसरा शुरू कर देता है। तो खुदा किस तरह कान उठा देगा? पूरी दुनिया के अंदर खरबों लोग हैं जो खुदा से दुआ करते हैं, बात करते हैं, मांगते हैं, उससे बरकत मांगते हैं, उससे फजल मांगते हैं, बेशुमार किस्म की चीजें हैं जो इंसान की जरूरत है। तो खुदा किस तरह काम होने लगा? एक ईमानदार आमीन करता है, दूसरा शुरू कर देता है, वो आमीन करता है, तीसरा शुरू। पूरी दुनिया के अंदर ही चल रहा है। तो खुदा तो पूरी दुनिया का खुदा है। तो पूरी दुनिया के अंदर रास्तबाज लोग मौजूद हैं। हाँ जी, पढ़िए जरा 18 की पहली आयत। ऐ खुदावन, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला, और मेरा किला, और मेरा छुड़ाने वाला है, और मेरा छुड़ाने वाला। ये इत्मीनान की बात है। वो ये जानता है खुदा मेरा कला है, उसकी चार दीवारी है मेरे चौगिर्द, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरी कुव्वत है। ये इत्मीनान की बात है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन ईमान से हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी फसील बनाई हुई है। जिस तरह उसने अय्यूब के चौगिर्द अपनी फसील बनाई हुई थी। शायद अय्यूब को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इब्लीस ने खुदा के साथ मुकालमा करके कहा कि तूने जो दीवार उसके चौगिर्द बनाई है उसको हटा तो सही। इसलिए मैं नहीं तेरी इबादत करता, तूने इंडिया बर्तन देती है। खुदा अपने मुकद्दसों को लेकर चारों तरफ से उसने घेरा हुआ, आतिशी दीवार की तरह घेरा हुआ। और फिर आगे मेरा खुदा, मेरी चट्टान, जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, हाँ उस पर भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है, मेरा खुदा सताइश के लायक पुकारूंगा। फिर यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से छुड़ाया जाऊंगा। मौत की वो कुव्वत, वो ताकत मुझे छुड़ाएगी। मेरा भरोसा उस पे, वो मेरी निजात का सींग है। मेरे अजीजों, ये भरोसे की बात है। मेरा खुदा मेरी सुने। मीका भरोसा करता है खुदा को। हालात वाक़यात ठीक नहीं है, लेकिन उसके अंदर ईमान है। वो उस ईमान की बात करता है कि मेरा खुदा मेरी सुने। मेरे अजीजों, अगर ज़बूर 5 की दोबारा 3 आयत पढ़ें तो पहले हिस्से में इसका जिक्र है। ज़बूर 5 उसकी 3 आयत। ऐ खुदावन, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। ये बात ही शुक्रिया। ऐ खुदावन, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा।
یہ اس کا ایمان ہے، اس ایمان پہ اسے بھروسہ ہے، وہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ میرا خدا میری سنے گا. یہی بات میکا کہہ رہا ہے، میرا خدا میری سنے گا. میرے عزیزو، یہ بھروسے کی بات، اعتقاد کی بات ہے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا بہت ضروری ہے. زبور 34 اس کی 6 آیت نہ پڑھیں. خدا کس طرح کا خدا ہے جو اپنے لوگوں کی وہ فکر کرتا ہے. میکا ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں خدا کی راہ دیکھوں گا، اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا، میرا خدا میری سنے. اس مرغی نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. اس نے خداوند نے اس کی کیا کی؟ سنی اور اس کے سب دکھوں سے اسے بچا لیا. سنتا ہے خدا. ایک ہم گیت بھی کہتے ہیں، سنتا ہے دعا، سنتا ہے وہ میری دعا اور مجھے وہ رہائی بخشتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ ایسی ایک سیریز کی 34 زبور کی 17 آیت نہ پڑھیں. صادق چلائے اور خداوند نے سنا، اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا، اور ان کے ان سب دکھوں سے کیا کیا؟ چھڑایا. صادق چلائے. میکا کہہ رہے میرا خدا میری سنے گا. میں فریاد کر رہا ہوں، یہاں واقعات جو ہیں وہ درست نہیں، لیکن میں اپنے خدا کی راہ پر چلوں گا، میرا خدا کا انتظار کروں گا، وہ میری سنے گا. یہاں کوئی دیندار نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی راست باز نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں خداوند کی راہ پر چلوں گا اور میں اپنے خدا سے بات کروں گا. زبور 33 اس کی 18-19 آیت پڑھی. دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے، دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار جو اس ہیں، کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے، اور قحط میں ان کو جیتا رکھے، اور قحط میں، کال میں، مشکل میں، مصیبت میں ان کو جیتا رکھے، زندہ رکھے. صادق چلائے. خداوند نے سنا. اس لیے میکا کہہ رہا ہے میرا خدا میری سنے گا. وہ جانتا ہے، وہ ایسے دور میں سے گزر رہا ہے جو بے دینی کا دور اس وقت سیلاب کی طرح اٹھا ہوا تھا، اس میں سے وہ گزر رہا ہے. خدا نے اسے دیہات میں سے، گاؤں میں سے اسے بلایا اور رویا دی، جا ان کو بتا، یہودا کے لوگوں کو ان سے کلام کر، ان کو بتا تمہاری حالت کیا ہے، اپنی حالت پر غور کرو. یہی کلام آموس نے اسرائیل کو دیا تھا، شمالی سلطنت کو. بے شک اس نے کہا میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، لیکن میں خدا کی آواز ہوں. بھائی بڑے سارے لوگ دعوت نبی کا بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ مجھ کہتا بھئی میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا ہوں. مجھے خداوند نے جو کہا ہے میری سن لو. مجھے خداوند نے آپ کے خلاف نبوت کے لیے کہا ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے مجھے یہ بات بتایا ہے، اب میرا کلام سنو. بے شک یہ بادشاہ کا شہر ہے، یہ محل ہے، مجھے سے غرض نہیں، مجھ سے اس غرض ہے جس نے مجھے بھیجا اس کی بات سنو. میں نبی نہیں. آج نبی کا دعویٰ کرتے ہیں جی میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہونا چاہیے، لیکن نبی جو ہے وہ خدا سے کلام لے کر لوگوں سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. نبی خدا اور لوگوں کے درمیانی بن جاتا ہے. جس طرح کاہن جو ہے وہ قوم کے لیے خدا کے حضور وہ درمیانی بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی بات خدا تک پہنچاتا ہے، نبی خدا کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ فرق ہے کاہن اور نبی. نبی خدا کی بات لوگوں کو پہنچاتا ہے، کاہن لوگوں کی بات خدا تک پہنچاتا ہے کہ خدا لوگوں کا یہ حال ہے، لوگوں پر رحم کا. لیکن نبی خدا کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. میرے عزیزو آگے ذرا پڑھیں اس کو. تاکہ ان کی جان موت سے بچائے، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے، اور قحط میں ان کو جیتا رکھے. قحط میں ان کو جیتا رکھے. ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری تمہوں پر ہماری سپر ہے. وہی ہماری سپر ہے.
हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, हमारा दिल उसमें शादमान रहे, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। हमने उसके पाक नाम पर क्या किया है? भरोसा किया। इत्काद दो अंधे थे जब यीशु मसीह के पास आए, पीछे पीछे आते चलाते आते, लेकिन बहुत सफर उन्हें करना पड़ा और वो सफर जारी रखा। जब वो घर में गया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा कि हम भीने हो। उसने कहा तुम्हारा इत्काद है, मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा खुदावंद हमारा इत्काद है। तो यीशु ने कहा तुम्हारे इत्काद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, और उसी वक्त उनकी आंखें। इत्काद एक भरोसे का नाम है। हमें पूरे तौर पर अपने खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। मीका ने पूरे तौर पर ये 3 बातें खुदा के सामने रखी। पहली बात उसकी ये थी कि मैं खुदावंद की राह देखूंगा, मतलब ये था कि मैं खुदावंद की राह पर चलूंगा। दूसरी बात उसने की कि मैं अपने निजात देने वाले का इंतजार करूंगा। तीसरी बात उसकी ये थी कि खुदा मेरी सुने। अब मैं और आप हम अपने निजात देने वाले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूं। क्या हम उसके इंतजार में हैं? खुदावंद यीशु से कहा तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। जिस वक्त में गुमान भी ना हो गए बने आदम, क्या हम अपने निजात देने वाले के इंतजार में एक्टिव हैं, तैयार है कि मेरा खुदा आने वाला है? मीका कहते हैं मैं अपने निजात देने वाले का इंतजार करूंगा और वो मेरी सुनेगा। मेरे अजीजों, इस दौर में हमें भी जरूरत इस बात की है कि हम मीका की तरह, बेशक हर तरफ सब कुछ देख रहे हैं, बुराई अखीर ज़माने के निशानात हैं, लेकिन ऐसे हालात में हमें भी मीका की तरह ये जरूरत है कि खुदा मैं तेरी राह पर चलूंगा। ये दुआ करें, ये बात करें, मैं तेरी राह देखूंगा। मेरी निगाहें आसमान पर लगी रहेंगी कि वहां से तू आने वाला है। मैं तेरा इंतजार करूंगा और मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनेगा। मेरे अजीजों, मैं और आप ऐसे मौजूदा खराब जहान में, खराब दौर में, बेदीनी के दौर में हम भी मीका की तरह दुनिया से नजरें हटाकर अपने निजात देने वाले खुदा पर नजरें लगाएं जो जल्द आ रहा है, और उसके इंतजार में हर वक्त तैयार रहें। खुदा हम सबको बरकत दे।